بس میں نے بہت بڑی تاریخ آپ کے سامنے سمیٹ کر بیان کر دی. یہ فقرہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ اگر وہ بیٹے کی طرف بڑھا تو قتل حسین کا سبب بنا. اس کی گواہی دوں، دلاؤں آپ کو تاریخ سے کہ حسین نے جب عمر سعد سے پوچھا تھا کہ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، بتا میری خطا کیا ہے، میری لغزش کیا ہے، کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا یا حلال محمد کو ہم نے حرام کیا ہے، میری خطا بتا. تو عمر سعد خون کا پیاسا ہے، دشمن حسین ہے، رگ حیات کو کاٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کردار حسین کا آفتاب ایسا دمک رہا ہے کہ کردار حسین پہ آنچ نہیں آ پا رہی. اور اس نے اعتراف کیا کہ اے حسین بغضاً بے ابیک، نہ تم نے شریعت میں تبدیلی کی ہے، نہ دین میں تغیر پیدا کیا ہے، نہ حرام محمد کو حلال کیا ہے، نہ حلال محمد کو حرام کیا ہے. بغضاً بے ابیک، ہم تو تم کو تمہارے باپ کی عداوت میں قتل کرنا چاہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ یہ واقعہ کربلا، معرکہ کربلا اور یہ قتل حسین کا سانحہ یہ بھی اصل میں علی ابن ابی طالب کی دشمنی کا نتیجہ تھا. قسم خدا کی یہ دشمنی علی اتنی آگے بڑھی کہ بعد حسین شعلہ بن کر خیام حسینی کو جلا کر راکھ کر گئی. بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں، بیویاں بے مخنو چادر اسیر ہو کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں گئیں، اس عالم میں کہ ہاتھ پسے پشت گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزاداروں سنیں گے جب یہ قافلہ دربار یزید میں داخل ہو رہا تھا تو کہ شام سے کہ ایک رسن تھی، 12 گلے تھے. عزیزو سن لینا آسان ہے، ذرا غور کیجئے. ایک رسی ہو جس میں 12 گلے ہوں، کس طریقے سے انہیں لے جایا گیا. اس ریسما میں زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، ام لیلہ بھی ہیں، ام فروہ بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، رباب بھی ہیں اور 4 سالہ سکینہ بھی ہے. اور یعنی چھوٹے بھی قد ہیں اور بڑے قد بھی ہیں. بچی سکینہ بھی ہے، بزرگ زینب و ام کلثوم ام فروہ ام لیلہ بھی ہیں. عزاداروں یہی سبب تھا کہ جب یہ قافلہ دربار یزید میں جا رہا تھا تو بیویاں خمیدہ کمر اپنی کمر کو جھکا کر جیسے رکوع کرتے ہیں نا، اس طریقے سے بیویاں جھک جھک کر چل رہی تھیں. اس کے بعد بھی سکینہ کبھی داہنا پیر اٹھاتی تھی اور کبھی داہنا پیر زمین میں رکھ کر بایاں پیر اٹھا لیتی تھی. اور جب یہ قافلہ رہا ہو کر مدینے پہنچا اور کسی نے سید سجاد کو پرسہ دیتے دیتے یہ پوچھ لیا، سید و سردار اے میرے آقا ایک بات ہماری سمجھ میں نہ آئی کہ بیویاں جب دربار یزید میں جا رہی تھیں تو کمر جھکا کر کیوں چل رہی تھیں. عزادارہ یہ سننا تھا. آپ نے بیمار کا دل ارے پھٹ گیا. آپ نے کہا اے شیخ، ارے تو نے میرا دل برما دیا. تو نے غور نہ کیا کہ جب بیویاں دربار میں جا رہی تھی ایک رسن میں 12 گلے تھے. ارے جب بیویاں اپنی گردن اٹھانا چاہتی تھی سکینہ کے گلے کی رسی ارے اتنی تنگ ہوتی تھی کہ دم گھٹنے لگتا تھا. اس لیے بیویاں ارے کمر جھکا کر چل رہی تھی. تب تو یہ عالم تھا کہ سکینہ کبھی دائنا پیر اٹھاتی تھی کبھی بایاں پیر اٹھاتی تھی. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا و اسیران کربلا.
بس عزادارو، جب میں نے منزل فضائل میں سپہر کی مجلس سے گفتگو مربوط کی تو چاہتا ہوں کہ منزل مصائب میں بھی پچھلی گفتگو سے اس گفتگو کے مصائب کو مربوط کر کے زحمت تمام کر دوں۔ عزادارو، دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچ گیا، یزید کے سامنے سب کا تعارف ہو گیا۔ کیا یزید یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ام فروہ ہے، یہ ام لیلہ ہے، یہ رباب ہے، یہ فضہ ہے، یہ زینب ہے۔ ایک منظر آپ نے 3 بجے کی مجلس میں سنا اور ایک منظر کی جھلک چاہتا ہوں اس وقت دکھا دوں۔ عزادارو، ذرا پہلے منظر پہ توجہ کریں کہ دربار یزید بھرا ہوا ہے، 700 کرسی نشیں ہیں، یزید تخت پر جلوہ افروز ہے، اقتدار کے نشے میں چور، دولت کے نشے میں چور۔ یزید کے پیچھے زرعی قمر سجے ہوئے حبشی غلام اپنے ہاتھوں میں نیزہ و تلوار لیے ہوئے تحفظ یزید کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ نشے میں چور ہو کر ایک مرتبہ شمر سے کہتا ہے، اے شمر، زینب کو میرے سامنے لاؤ۔ اس لیے کہ میں نے سنا ہے یہ شریکت الحسین ہے، یہ اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ پاتی، یہ مدینے کا سکون چھوڑ کے اپنے بھیا کی محبت میں یہاں تک آ گئی۔ ہم زینب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، شمر نے جناب زینب سے کہا کہ آگے بڑھو اور یزید سے گفتگو کرو۔ ثانیہ زہرا کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر سے محو کلام نہیں ہو سکتی۔ عزادارو، بس 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے اور ختم و دعا ہے۔ میں یزید جیسے فاسق و فاجر سے محو کلام نہیں ہو سکتی، میں یزید جیسے ظالم سے گفتگو نہیں کر سکتی۔ عزادارو، جب ثانیہ زہرا نے، شریکت الحسین نے یزید سے گفتگو کرنے کے لیے منع کر دیا نا، تو ایک مرتبہ یزید کے اشارے پر شمر لہراتا ہوا تازیانہ لے کے آگے بڑھا، اور اس نے چاہا کہ جناب زینب کو تازیانوں سے اذیت دے کر یزید کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے لایا جائے۔ جناب فضہ، ارے جو محافظ ثانیہ زہرا تھی، ایک مرتبہ شمر کا ارادہ سمجھ گئی، تڑپ کے زینب کے سامنے آ گئی، زینب کی سینہ سپر بن گئی۔ اب عزادارو، جب فضہ زینب کے سامنے سپر بن گئی نا، تو شمر نے چاہا کہ فضہ کو تازیانوں سے اذیت دے کر زینب سے جدا کیا جائے، اور فضہ کو جدا کرنے کے بعد زینب کو یزید کے سامنے لایا جائے تاکہ یزید سے گفتگو کرے۔ عزادارو، فضہ نے جو یہ منظر دیکھا کہ یہ شمر ہم کو تازیانے سے اذیت دے کر زینب سے الگ کرنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ فضہ نے یزید کی طرف دیکھا، یزید کے پیچھے کھڑے حبشی غلاموں کی طرف دیکھا جو یزید کی حفاظت کے لیے مامور تھے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ و تلوار تھے۔ ایک مرتبہ فضہ نے ان کی غیرت کو للکارا اور آواز دی، اے حبش کے رہنے والوں، اے ہماری قوم کے حبشی غلاموں، ارے تم کیا دیکھ رہے ہو بھرے ہوئے دربار میں؟ ارے تمہاری قوم کی خاتون کے ساتھ اس طریقے سے بے ادبی کی جائے اور تم کھڑے دیکھتے رہو۔ عزادارو، حبشی غلاموں کی غیرت جاگی، ایک مرتبہ تلوار کھینچ کے یزید کے سامنے آ گئے، آواز دی، اے یزید، ارے شمر کو روک لے، اگر حبشی فضہ کے جسم پر ایک تازیانہ پڑ گیا تو دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ عزادارو، یہ منظر دیکھ کے یزید نے شمر کو روکا، فضہ کے اوپر تازیانہ
کیا تھا، اے غازی عباس، ارے اب وقت ایسا آ گیا کہ ایک کنیز کی حفاظت کرنے والے اتنے نکل آئے اور مجھ زینب کی حفاظت کرنے والا بھرے دربار میں کوئی نہیں۔ واہ غربتا، واہ مصیبت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا، تمام مومنین و مومنات اس روئے زمین پر جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان سب کو، بالخصوص تمام حاضرین کو، تمام زائرین کو اعمال صالحہ کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگارہ سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارہ سب کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ و مامون فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار عنایت فرما۔ پروردگارہ جو روزگار سے ہوں ان کی روزی میں برکت اور وسعت عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہوں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہوں انہیں اپنا قرض ادا کرنے کی توفیقات کرامت فرما۔ پروردگارہ سب کو اپنے اپنے تمام جائز اغراض و مقاصد دینی و دنیوی میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مسافرین ہیں انہیں اپنی منزل مقصود تک خیر و سلامتی سے پہنچنے کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں ان کی توفیقات کرامت فرما۔ پروردگارہ عتبات عالیہ و مقامات مقدسہ کو تحفظ عنایت فرما۔ پروردگارہ علماء صالح و بزرگان دین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما۔ پروردگارہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی ہر عبادت کو باوجود اس کے کہ ہمیں علم ہے کہ اس میں بے شمار کمیاں ہوں گی، لیکن اپنے لطف و کرم کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند سے بلند تر اور جوار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوسط زیارت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیارت وارث۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا صار اللہ وابن صارہ والمطر الموتور، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین،
ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الصلاة الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية وبنجاسها ولم تلبسك مدلة همات ثيابها وأشهد أنك من دياوم الدين واركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي هادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولد كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة أهل الدنيا وأشهد أن لا ملائكة أنبياء ورسول أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقن بالشرائع وخواتيم عملي وقلب لقلب سلم وأمر لأمر متبع الروح الله الصادق وعلى سامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة الإسلام. السلام عليكم نبي السلام عليكم أمير المؤمنين السلام عليك يا حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به السلام عليك يا أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك ابن السيد الوصيم السلام عليك أيها العبد الصالح مطيع الله مطيع رسول أمير المؤمنين الحسن والحسين عليهم السلام جميع شهداء كربلاء السلام عليكم يا أولي الله حبا السلام عليكم يا حسبي الله وحده السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار الفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا أنصار حسن بن علي الزكي الناصر الأمين السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فزتم فوزا عظيما ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا وابن مولا السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن علي ابن موسى أيها الرضا راضي والقدر والقضاء عليك التحية والثناء سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام سويان سيدي أجل الله تعالى فرجك وصح الله تعالى مخرجك وجهورك وجعلنا من أنصارك وأعوان ورحمة الله وبركاته دعاء إمام زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلى حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا نار حيدري حسينيات 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 يزيديات 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 بالمحمد وعلى محمد صلوات આવતી સાલે ઇન્શાઅલ્લાહ 2016 પ્રોગ્રામ 23 નવેમ્બર 2016 પહેલો દિવસ હશે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા બુધ ગુરુ અને શુક્ર શનિ આ રીતે રહેશે